بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 500 مرتبہ درود شریف کا حکم فرمایا تھا، مجھ عاجز ترین، مجھ فقیر ترین کو وہ بات اب تک راز میں رہی تھی، لیکن اب راشد صاحب نے اس کو کھول دیا۔ اب وہ اس پہ پھر لوگوں کے مطالبے آنے لگے کہ میں اپنی زبان سے بتاؤں، تو پھر میں نے پچھلی بار اس خیال سے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ شاید اللہ کی توفیق ہو جائے اور کچھ لوگ اور بھی 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ ساری نعمتیں اللہ کے فضل سے حاصل کریں جو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرما کر مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری باتوں کو اس لیے چبا جاتا ہوں کہ لوگ مجھے منافق نہ کہنے لگیں، لوگ مجھ پر نفاق کا فتویٰ نہ لگانے لگیں۔ اب سمجھیے 2002 سے آج 2023 ہے، تو ایک لمبا زمانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں بار بار اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائیاں ہوتی رہیں۔ ایک لمبا سفر ہے، لمبی رہنمائی ہے، ساری باتیں نہ بتانا ممکن ہے، نہ بتائی جا سکتی ہیں، نہ میں بتا پاؤں گا۔ ایک سوال جو تقریباً بار بار پوچھا گیا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیں تو کون سا پڑھیں؟ تو اس کا جواب میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، آج میں ڈائری لے کر بیٹھا ہوں۔ جب 2002 میں یہ خوش آئند واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اس کے بعد سے لے کر میں اس کو پڑھتا رہا اور چلتا رہا درود شریف۔ 2013 میں یہ جو تاریخ یہاں لکھی ہوئی ہے 22 نومبر 2013 بروز جمعرات، اس میں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنا روز روز کیا مسئلہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آئے دن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ 22 نومبر 2013 کا ایک خواب ہے جس میں مجھے اس بات کا جواب مل گیا ہے کہ کون سا درود شریف پڑھنا ہے۔ تو میں پورا خواب آپ کو اپنی ڈائری کے حوالے سے میں سنا دیتا ہوں۔ میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کل مورخہ 22 نومبر 2013 بروز جمعرات احقر نے خواب دیکھا کہ احقر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہے اور یہاں قبور شیخین یعنی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں حسب واقعہ موجود ہیں۔ حسب واقعہ مطلب جس طرح وہاں بنی ہوئی ہیں اسی طرح سے موجود ہیں۔ کوئی شخص جن سے میں واقف نہیں ہوں میری بائیں جانب ہیں۔ اب میں نے دعا کرنا شروع کی جس میں خوب رویا اور دعا تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ریش بھی نہیں ہے، داڑھی مبارک نہیں تھی۔ پھر درخواست کی کہ حضرت اپنی اصل شکل دکھا دیجیے۔
آگے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھرجھری سی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی اصل شکل میں ہو گئے، جس میں سیاہ داڑھی تھی، جو اب بھی نگاہ کے سامنے ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، 13 کی بات ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ اب بھی نگاہ میں سامنے ہے، کیونکہ اسی رات میں دیکھا تھا، اگلی صبح میں لکھا گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد 2002 کے ایک خواب جس میں عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھنے کو کہا تھا، یعنی جو میں پڑھ رہا تھا اس کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ پڑھنے کو کہا تھا؟ منشا یہ تھا کہ یہ پڑھنے کو نہیں کہا تھا، اس کا منشا یہ سمجھ آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر کون سی درود شریف پڑھوں؟ آپ لکھ دیجئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کی بات ارشاد فرمائی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھا، جس میں لفظ امی کا ذکر تھا۔ اب جو درود شریف میں نے لکھی یا مجھے لکھ کر عنایت فرمائی گئی وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ رات کا بہت سارا وقت الحمدللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں گزرا، جس کی تعبیر بعد میں یہ لی گئی کہ لفظ امی کا ذکر فرمایا گیا ہے تو امی والا درود شریف پڑھا جائے۔ تو میں نے جب سے ہی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، میں نے جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کی برکتیں اس طرح سے میری زندگی میں ہیں الحمدللہ کہ اس درود شریف کی برکت سے میں نے جو بھی کچھ مانگا ہے، اللہ نے مجھے کبھی مایوس اور محروم نہیں فرمایا۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس کے اگر آپ لوگ چند مشاہدات بھی ملاحظہ فرما لیں، میں نے ایک خواب ابھی اپنی ڈائری سے ذکر کیا ہے، اسی ورق کے برابر والے ورق پر اللہ رب العزت کی زیارت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ کم سے کم 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کا بھی نعمت اللہ کے فضل سے میسر ہوئی ہے الحمدللہ۔ میرا کمال نہیں ہے بھائی، میرے رب کی عنایت ہے۔ میں تو وہی پرانا گناہگار ہوں، لیکن اللہ تو رحمان الرحیم ہے نا، میں ہی تو گناہگار ہوں، میرا اللہ تھوڑی گناہگاروں کو بھی نوازتا ہے، میرا اللہ گناہگاروں کو بھی نوازتا ہے، اور اس کی مثال میں بیٹھا ہوا، میں گناہگار ہوں لیکن میرے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اس کا مطلب سیدھی بات ہے، اللہ گناہگاروں کو بھی نوازتا ہے۔ اپنے مشاہدات کی بات کرتا ہوں، میرے جذبات قابو میں نہیں ہیں، میں اپنی جو خواب ہیں ان کا ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے، میں کر نہیں پاؤں گا۔ میں خوابوں میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر میری حاضری ہوتی ہے تو میں خواب میں بھی بے انتہا روتا ہوں۔ جزا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے مشاہدات شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر میرے جذبات نے میرا ساتھ دیا تو۔ ایک مرتبہ میں دہلی کے سفر سے لوٹ رہا تھا اور راستے میں غازی آباد سٹی میں سے مجھے گاڑی چینج کرنی تھی، لیکن جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا، اور وہاں کبھی شاید وہاں پر نماز پڑھنے کی کبھی نوبت آئی نہ ہوگی، تو مجھے یاد نہیں تھا کہ یہاں مسجد کہاں ہے۔ میں نے کسی مسلم ہوٹل سے پوچھا بھئی یہاں مسجد ہے کہیں؟
انہوں نے مجھے ایک مسجد کا ذکر بتایا. میری طبیعت خراب تھی تھوڑا سا اور کیسا ہوتا ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کر جیسے قے جیسا ہونے لگتا ہے. قے تو نہیں ہوئی الحمدللہ، لیکن ایسا ہو رہا تھا، متلی ٹائپ ہو رہا تھا اور بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی مجھے. تو میں مسجد گیا، میں نے کہا نماز بھی ہو جائے گی اور آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف بھی ہو جائے گی اور تھوڑی 10-5 منٹ آرام کر کے پھر آگے کا سفر کروں گا. اس درمیان میں امید ہے کہ میری طبیعت کچھ سنبھل جائے گی. لیکن میں نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. اس کے بعد جمعہ کا دن جیسا کہ تھا بس 80 مرتبہ مجھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھنا تھا، جو کہ ہر جمعے کو میں پڑھتا ہی ہوں الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، تقبل اللہ سبحانہ وتعالی. تو میں نے وہ درود شریف پڑھا اور پڑھ کے جیسے میں نے اپنے اوپر دم کیا شفا کی نیت سے، یقین دلاتا ہوں دم کرنے میں دیر ہوئی، شفا ملنے میں دیر نہیں ہوئی الحمدللہ. اسی درود شریف کا ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں. میں جب میں رائے پور میں پڑھتا تھا، جلالین شریف کے استاد تھے حضرت مولانا ریاض صاحب. وہ بھی بزرگوں سے ان کو اجازت حاصل تھی کہ لب لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگ اکتا جائیں گے، لمبی ہو جائے گی بات. تو حضرت مولانا ریاض صاحب نے درس جلالین میں ایک بات سنائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص ان شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ زکریا کو ہمارا سلام کہو. اس وقت کی بات ہے. اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا حکم ہے، سلام تو بھیج دوں گا، سلام تو پہنچا دوں گا، لیکن حضرت وہ خوبی بھی بتا دیجئے، وہ وجہ بھی بتا دیجئے جس وجہ سے آپ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کو سلام کا حکم فرما رہے ہیں. تو ہمارے استاد محترم نے مجھے فرمایا کہ یوں فرمایا گیا کہ شیخ زکریا کا جمعے کے دن عصر کے بعد والے درود شریف کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ 60 برس سے یہ درود شریف ناغہ نہیں ہوا ہے. 60 برس سے یہ درود شریف ناغہ نہیں ہوا ہے. میرے جسم پر لرزہ طاری ہو رہا ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، مجھے دشواری ہو رہی ہے بولنے میں. آخر میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، زبردستی بول رہا ہوں، زبردستی کر رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں رہا ہے. آپ جتنا میرے سے ہو سکے گا کروں گا، ورنہ پھر تیسرے پارٹ میں بات کریں گے. یہ دوسرا پارٹ ہے. ابھی میں گھر لوٹا ہوں مدھیہ پردیش کے سفر سے. میں جاتے وقت میں اپنی اہلیہ کو درود شریف پڑھنے کی بات کہہ کے گیا تھا. اب الحمدللہ ہماری اہلیہ بھی درود شریف پڑھتی ہیں. ایک لمبے عرصے تک میں نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا. کسی جو میرے معبر محترم ہیں، جو میرے استاد ہیں دیوبند میں، ان سے چونکہ میں تعبیر پوچھا کرتا ہوں تو ان کو تو معلوم تھا. باقی میرے احباب قریبی لوگوں میں سے چھوڑ دیجئے، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا. لیکن اب جب راز فاش ہوا ہے تو میں نے اپنی بیوی کو بھی درود شریف پڑھنے پر لگایا ہے اور وہ پڑھتی ہیں اور زبردست فائدے بتاتی ہیں الحمدللہ. ابھی میں لوٹا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں نے درود شریف پڑھ کے اپنے سر میں ہاتھ پھیر کے دم کیا ہے. جیسے بھی کیا ہوگا کہ الحمدللہ میرے سر کا درد بند ہو گیا. چھوٹا بیٹا ہے 4-5 سال کا، کہنے تھے کہ وہ بچہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو میں نے اس پر بھی دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ بھی شفایاب ہو گیا. پھر دوبارہ اس بچے نے نہیں کہا کہ درد ہو رہا ہے. ایک دن اسی بچے کو داڑھ میں کوئی پرابلم تھی. بچے ٹافی وافی بہت کھاتے ہیں نا، تو اس کی داڑھ خراب ہو گئی. تو میں اس کی داڑھ کی وجہ سے وہ پوری رات روتا تھا. اب ایک آدھ دن میں نے دیکھا ٹریٹمنٹ بھی چلا، کوئی نتیجہ نہیں آیا اس کا، ابھی تک نہیں آیا تھا مطلب. تو ایک دن پھر مجھے خیال آیا کہ بچہ رات بھر روتا ہے، اللہ کیا کروں. تو میں نے اپنے عمل درود شریف کے درمیان میں اس کے لیے دعا بھی کی. اور مسجد اور گھر بالکل آمنے سامنے ہیں، تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا مسجد سے گھر یا گھر سے مسجد آنے میں. 1 قدم مسجد 1 قدم گھر ایسا ہے. تو مسجد درود شریف مسجد میں پڑھ کر میں گھر پہنچا، یہاں دعا کی، وہاں جا کے اس پر دم کیا. یقین جانی آدھا منٹ بھی نہیں رویا پوری رات بچہ الحمدللہ. آدھا منٹ بھی نہیں رویا، یعنی پوری رات ایسی سویا. وہ صبح کو اہلیہ کہہ رہی تھی آپ نے کیا کیا کہ یہ بچہ، انہوں نے مجھے دم کرتا دیکھ لیا تھا، تو کہنے لگی کہ آپ نے کیا کیا جو بچہ پوری رات نہیں رویا، جبکہ تو کئی دن سے بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا بس میں نے تو اس پہ دم کیا، اللہ ہی نے شفا عطا فرمائی. اور
ابھی میں لوٹ رہا ہوں مدھیہ پردیش سے، تو میری ٹکٹ کنفرم نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے ٹکٹ کے ساتھ خیر فرما، یعنی اگر میرا سفر بہتر ہے آج کرنا تو ٹکٹ کنفرم ہو جائے، اور اگر سفر بہتر نہیں ہے تو اللہ جیسا آپ بہتر کریں۔ اور میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میرے پاس میسیج آ گیا کہ ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، S4 میں 11 نمبر کی ٹکٹ ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مولانا یوسف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کچھ میرے خیال ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد میں کہنے لگے حضرت آپ کو درود شریف کا معجزہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے پیچھے بیٹھ کر 500 مرتبہ درود شریف پڑھی تھی کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہے آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا لو، ادھر سے میں نے بھی دعا کی، ادھر سے انہوں نے بھی 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ٹکٹ کنفرم بھی ہو گئی اور سفر بہت اچھا گزرا الحمدللہ۔ اور اسی سفر میں ہمارے مریدین میں سے ایک مرید ملے، ایک جگہ ذکر کی مجلس، انفرادی مجلس ٹائپ طے ہوئی تھی، تو وہاں وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گاؤں سے، کچھ ہدیہ تحفہ وہ لائے تھے۔ وہ چقندر ان کے کھیت میں ہوتا ہے، چقندر آپ سمجھتے ہوں گے اگر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سانپ کی پھنکار جو ہوتی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، سانپ کی پھنکار سے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم پھول جاتا ہے، پھول کے پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہ میں اس پر درود شریف پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے اس پھونک مارنے سے اس کا جو جسم پھٹ جانا چاہیے تھا قاعدے میں، تو اگر اس کو علاج نہیں ملتا تو پھٹ جاتا، لیکن پھٹنے کے بجائے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی جان بھی بچ جاتی ہے اور جسم پھٹنے سے بچ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ جسم سانپ کی پھنکار سے پھٹ جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہ جی میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے ملا؟ کہنے لگے جی آپ ہی سے تو ملا۔ انہوں نے کہا آپ ہی سے تو ملا، اور میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے آپ کو درود شریف بتایا، کہ جب سے میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، جب سے درود شریف میں اور زیادہ جو ہے رزلٹ مل رہا ہے میرے کو، اور زیادہ مطلب فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اور جو بھی آتا ہے کوئی بھی مایوس نہیں جاتا الحمدللہ۔ میرے دوستو کلپ اب زیادہ لمبی ہو گئی، اب گنجائش آپ کے دیکھنے کی ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے میں اب اور زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے پھر تیسری کلپ میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ تو بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے واسطے آپ کی زندگی کا کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں آپ نے درود شریف نہ پڑھی ہو۔ ایک دن میں مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل سے حرم شریف کی طرف جا رہا تھا، تو ایک ہوٹل کے درمیان سے میں سیڑھیوں سے اترتا تھا، جبل عمر کی طرف سے آتے تھے، تو لیفٹ پر ایک ہوٹل تھا، اس کے نیچے وہ سیڑھیاں تھیں، الیکٹرانک سیڑھیاں، اس سے ہم اترتے تھے۔ ہوٹل کا نام یاد نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں۔ الرحاب الجنادریہ میں میرا قیام تھا، وہاں سے گزر کے حرم شریف کی طرف جاتے ہیں پیدل کے راستے، جبل عمر کی طرف سے۔ آپ کو لوکیشن جنہوں نے دیکھا ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب میں یوں نیچے کو کر کے جا رہا تھا، اب سامنے ایک وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کہیں اللہ اکبر، کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ ایک جگہ ایک دفتی پر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ آج آپ نے درود شریف پڑھی، تو مجھے ایک دم جیسے جھٹکا سا لگا، تو ایک دم میں سمجھا کہ جیسے یہ دفتی میرے ہی لیے لگی ہوئی تھی، کہ شاید میں نے ابھی درود شریف آج پڑھا نہیں ہے، کیونکہ میں تو رات میں پڑھتا ہوں زیادہ تر، اور اب تو اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے درود شریف ہی رہتا ہے، لیکن اس وقت میں شاید ایسا نہیں تھا۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کو ہی کہا گیا، مجھ سے ہی کہا گیا، میں نے فوراً درود اور سلام شروع کیا۔ اور میرے دوستو عاشق بن کے درود شریف پڑھو، عاشقوں کی طرح درود پڑھو، دل میں آگ لگاؤ درود شریف پڑھنے کی، دل میں شوق پیدا کرو، دل میں جذبے پیدا کرو، اور دل جب عاشق بن کر درود شریف پڑھے گا نا، تو جتنی بہنوں نے، جتنے بھائیوں نے، جتنے بھی کمنٹس کیے ہیں، جتنے بھی ان کے فون آئے، جتنے بھی ان کے میسج آئے نا، چاہے آپ کو، میں کہتا ہوں آپ ہمالیہ پہاڑ کے بادشاہ بھی بننا چاہتے ہو نا، اللہ تمہیں بنا دے گا۔ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہواؤں میں اڑوں، اور تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مجھے مل جائے کہ میں ہواؤں میں اڑوں، ہے نا تمہارے پاس ایسا عمل؟ درود شریف پڑھو میرے دوستو، اللہ تمہیں ہواؤں میں بھی اڑائے گا۔ میری زندگی میں بتا نہیں پاؤں گا، اصل میں اتنا ملا ہے مجھے۔ تم بھی حاصل کرو۔